السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ عبداللہ بن زبیر آپ کو آداب عرض کرتا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ پہ۔ آپ کسی کمپنی میں بیٹھے ہیں، کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، آپ کے پاس ایک منصوبہ ہے، آپ اس منصوبے کو اپنی ٹیم کے ذریعے پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ کو ایک پروجیکٹ ملا ہے، اس پروجیکٹ کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ چلا رہے ہیں، سوشل میڈیا مارکیٹنگ ایجنسی میں آپ کو ایک پلان ملتا ہے، ایک ادارے کی طرف سے آپ کو ایک پروجیکٹ دیا جاتا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ آپ کو کسی ادارے کی طرف سے ٹاسک ملتا ہے کہ ان کو ٹریننگ دینی ہے۔ آپ کو کسی ادارے کی طرف سے یہ ایک پروجیکٹ ملتا ہے کہ آپ نے اس مٹیریل کو مکمل کرنا ہے، اس کی فائلنگ کرنی ہے، اس کی ڈاکومنٹیشن کرنی ہے، یا اس کی سلائیڈز بنانی ہے۔ یا آپ کو ایک پروجیکٹ ملتا ہے کہ آپ نے ویڈیوز پہ کام کرنا ہے، 100+ ویڈیوز ہیں، آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں، ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ یا آپ کو پلان ملتا ہے کہ آپ نے اس کمپنی کے لیے برانڈنگ کرنی ہے، اور برانڈنگ کے لیے درکار چیزیں یہ ہیں، آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اور اب آپ کے پاس ٹیم ہے، آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ جب تک آپ ان چیزوں پر مکمل طریقے سے کنٹرول نہیں کریں گے، تب تک وہ پروجیکٹ نامکمل رہے گا، مکمل نہیں ہوگا۔ تو آج میں چند ایک تکنیکس آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں جن پر آپ کام کر کے اپنے منصوبے کو، اپنے اس پروجیکٹ کو جو کہ آپ کو ملا ہے، مکمل کر سکتے ہیں، بہتر طریقہ سے مینج کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں جو رول ہے، جو آپ کے پروجیکٹ کی امپلیمنٹیشن کے لیے درکار ہے، وہ ہے لیڈرشپ۔ کیا آپ اچھے لیڈر ہیں؟ اچھا لیڈر کون ہوتا ہے؟ اس پر ہم مستقل انشاءاللہ سیریز میں گفتگو کریں گے، لیکن فی الحال صرف ٹو دی پوائنٹ کہ اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو ٹیم سے کام لینے کی اہلیت رکھتا ہو۔ اگر آپ کے پاس قابل ٹیم ہے، باصلاحیت ٹیم ہے، ٹیلنٹڈ ہے، سکلز رکھتے ہیں وہ لوگ، لیکن آپ ان سے کام نہیں لے سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے لیڈر نہیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر اچھے لیڈر والی صفات پیدا کرنا ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ جب آپ اچھے لیڈر کی تمام خوبیاں اپنے ساتھ رکھتے ہیں، تو اب آ جاتا ہے کہ ٹیم کے ساتھ آپ کا تعلق بحیثیت لیڈر کے ہے یا بحیثیت مینیجر کے ہے۔ ڈیفرنٹ سمجھیں، مینیجر کا الگ کام ہوتا ہے، لیڈر کا الگ کام ہوتا ہے۔ جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے ماتحت لوگوں کی ورکنگ پرفارمنس اور سکلز پر عبور رکھتا ہے۔ مینیجر کو وہ اس لیے ہائر کرتا ہے کہ وہ ٹیم کے تمام افراد میں سب سے زیادہ باصلاحیت ہوتا ہے، تو وہ باصلاحیت آدمی ایبلٹیز رکھنے والے لوگوں سے، ٹیم سے کام لے کر لیڈر کو رپورٹ کرتا ہے۔ اب لیڈر جو بیسیکلی کام کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ کر رہا ہوتا ہے کہ جس نے جو کام کیا ہے، اس نے وہ اسی طریقے سے کیا ہے جس طریقے سے ڈیمانڈ ہے، یا کسٹمر جس طریقے سے مانگ رہا ہے۔ اگر وہ اس طریقے سے اس سے کام لے رہا ہے یا لے سکتا ہے، اور اسے وہ گیپ بتا سکتا ہے، کلر سکیم اس کی بتا سکتا ہے، اسے اپنے کام میں جو ہڈنز ہیں، جو چیزیں آ رہی ہیں، اس کو پریزنٹ کر سکتا ہے، تو وہ اچھا لیڈر ہے۔ اچھا لیڈر وہ تبھی بنے گا جب وہ ایسی ٹیم رکھتا ہوگا کہ ٹیم کے سکلز کے مطابق وہ خود بھی باصلاحیت ہے۔ اگر وہ صرف پڑھا لکھا ہے، اس کو ان چیزوں کا نہیں پتا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ان میں ہوتا کیا ہے، صرف لیڈر بن کے بیٹھ گیا ہے، تو وہ اپنی ٹیم کو نہیں چلا سکے گا، اور ٹیم اس کی ڈیمانڈ کے مطابق کبھی کام نہیں کرے گی۔ اس لیے آپ کو مؤثر ترین لیڈر بننا پڑے گا۔ دوسرے نمبر پہ کمیونیکیشن سکلز۔ آپ جب کسی ملازم سے بات کرتے ہیں، کسی معاون سے بات کرتے ہیں، یا کسی مینیجر سے بات کرتے ہیں جو آپ کی ٹیم کا حصہ ہے، تو آپ کا رویہ کیسا ہے؟ جلدی سے کام لے آؤ، یہ کیا کیوں نہیں، اس کو کرنے کا یہ طریقہ ہے، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہارا خیال ہونا چاہیے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام اس وقت۔ جب آپ اس روڈ لہجے میں بات کریں گے، تو آپ وہ اتھارٹی رکھنے والا جو مینیجر ہے، جو سکلڈ پیپل ہیں، جو ایک بہترین قسم کی صلاحیت رکھتے ہیں، اپنے شعبے کے ماہر ترین لوگ تصور کیے جاتے ہیں، وہ اس روڈنس کو کبھی برداشت نہیں کرتے۔ وہ فوراً آپ کے لیے اپنے ذہن میں ایک امیج بلڈ کر لیں گے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ اس طرح کے ہیں، یہ ان کا کیریکٹر ہے۔ اس کے بعد
آپ کی بات کو اگنور کرنا، آپ کی بات کو پس پش ڈالنا، آپ کی بات سے نظر انداز کرنا، آپ کے حکم کو نہ ماننا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً آپ کا کلائنٹ خراب ہوتا ہے، ایک کلائنٹ خراب ہوتا ہے تو دوسرے کلائنٹ پر اثر پڑتا ہے، اور یہ دونوں کلائنٹ پہ 20 لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان لوگوں سے میں نے کام کروایا تھا اور میرا کام یہ ہوا۔ تو اس لیے لیڈرشپ کے اصولوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن ایسی ہونی چاہیے جس طرح ٹیم کو لگے کہ آپ ان کا حصہ ہیں، ان کا پارٹ ہیں، ایسا نہیں کہ آپ ان کے اوپر ہیں۔ ہاں، اپنی پوزیشن کو آپ نے برقرار رکھنا ہے۔ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں آرڈر کے ساتھ پوری کروانا ہوتی ہیں، لیکن ہر وقت تحکمانہ لہجے میں بات کرنا یا پھر اسے نیچ سمجھنا، اس طریقے سے سمجھنا کہ وہ بس پاؤں کی دھول ہے، تو یہ غلطی کبھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ لیڈر کی عادات کے خلاف ہے۔ تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے پازیٹیو تھنکنگ۔ جب آپ کسی سے کام لے رہے ہیں تو اس کام میں پازیٹیو پہلو تلاش کریں کہ اس نے اگر یہ غلط کیا ہے تو یہ صحیح بھی تو کیا ہے۔ ہماری کمپنی میں ایک بندہ کام کرتا تھا تو وہ کسی نے ہمیں ریفر کیا تھا، تو اس کے اندر جہاں خوبیاں تھیں وہاں کچھ خامیاں بھی تھیں۔ جب ہم نے اس بندے سے کہا کہ یار آپ نے جو بندہ دیا ہے اس میں فلاں فلاں خامیاں ہیں، یہاں پر ویکنس ہے، تو وہ مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے کہ خوبیاں کون کون سی ہیں؟ جب ہم نے ان کو وہ بتائیں تو کہتا ہے ان خوبیوں کی وجہ سے ان کی خامیوں کو برداشت کریں۔ جو ان کی خامی ہے وہ آپ کے لیے مالی طور پر نقصان دہ تو نہیں ہے وہ خامیاں؟ ہم نے کہا بالکل بھی نہیں۔ کہتے بس ان کی ان خامیوں کو آپ جو ہے نا وہ نظر انداز کریں اور ان سے کام لیں، جو ان کی خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو بڑا چڑھا کر پیش کریں۔ اب ایک بندہ اچھا رائٹر نہیں ہے لیکن اچھا گرافک ڈیزائنر ہے، اور آپ اس کو احساس دلاتے ہیں کہ کاش کہ آپ کو رائٹنگ بھی آتی، مطلب کہ ایک سکل تو اس کے پاس ہے، آپ اس کے اپوزٹ ایک اور سکل اس کو بتا رہے ہیں کہ کاش کہ آپ کو یہ بھی آتا، تو وہ تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا کہ میں جس ہنر سے واقف ہوں اس ہنر کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے وہ دوسرے ہنر کی بات کر رہے ہیں کہ اور کاش کہہ کر مجھے یہ احساس دلا رہے ہیں کہ آپ کے پاس وہ نہیں ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے۔ آپ اس کے پازیٹیو پہلو جو ہے وہ سامنے لائیں۔ ماشاءاللہ آپ میں یہ ہنر بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ آپ بہت اچھا لکھتے ہیں، ماشاءاللہ آپ بہت بہتر گرافک بناتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی ویڈیو ایڈیٹنگ کمال کی ہے، ماشاءاللہ آپ کا جو کنٹینٹ ہے نا لاجواب ہے۔ تو اس سے اس کے اندر کا سیر و خون بڑھ جاتا ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میری حوصلہ افزائی ہو رہی ہے اور میں کام کر سکتا ہوں۔ اور 5ویں نمبر پہ ہے پلاننگ امپلیمنٹیشن کے لیے ٹیم۔ وہ ٹیم جو آپ کے پلانز کو پریکٹیکل شیپ دے دے۔ ایک بندے نے اپنے ذہن میں خاکہ رکھا ہوا ہے کہ ایسی تصویر بنانی ہے، اور اس تصویر کو کیسا بنانا ہے آپ مصور کو بتا دیں کہ ایسی تصویر بنانی ہے، تو یہ کمال ہے، یہ ایک سکل ہے کہ آپ اپنی ٹیم کے ممبران کو بتا دیں کہ آپ نے کیا اور کیسے کرنا ہے، اور ٹیم یہ بات سمجھ جائے، یہ ہنر ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ ہنر ہے تو آپ کے پروجیکٹ کی کافی ساری چیزیں پوری ہو گئیں، کافی ساری چیزیں تیار ہو گئیں، آپ اپنے پروجیکٹ کو مکمل کروا سکتے ہیں۔ اور پرابلم کہاں نہیں آتی؟ جب پروجیکٹ پہ آپ کام کرتے ہیں تو پرابلمز آتی ہیں۔ اب ان پرابلمز کو کیسے فیس کرنا ہے؟ آپ 2 کشتیوں کے سوار ہیں۔ آپ کے پاس ایک کشتی وہ ہے جہاں پہ کسٹمر بیٹھا ہے، دوسری کشتی وہ ہے جہاں ٹیم بیٹھی ہے۔ آپ نے کسٹمر کو مطمئن کرنا ہے کہ کام بہتر ہوگا، ٹیم کو مطمئن کرنا ہے کہ آپ بہتر کام کر رہے ہیں، اور ٹیم سے کام بھی لینا ہے، کسٹمر کی ڈیمانڈ کے مطابق لینا ہے، اور آپ بیچ کی پل ہیں۔ اس پل میں آپ کا کردار انتہائی اہم ہے۔ اگر آپ کی پل کا جھکاؤ ایک طرف ہو گیا تو پیچھے کسٹمر ڈوب جائے گا، اگر دوسری طرف جھکاؤ ہو گیا تو ٹیم ڈوب جائے گی۔ اگر ٹیم ڈوبی تو آپ کا بزنس فلاپ ہو گیا، اگر کسٹمر ڈوبا تو بزنس پر اس کا بہت برا اثر پڑے گا۔ آپ نے بیلنس برقرار رکھنا ہے، کسٹمر کو سمجھانا ہے کہ لیٹ سویر ہو جاتی ہے کام بہتر ہوگا، اور ٹیم کو سمجھانا ہے کہ بیٹا کام اچھا ہونا چاہیے، آپ کو اسی چیز کی ہم پے دے رہے ہیں، بہتر سے بہتر کریں، بہتر سے بہتر۔ یہ آپ نے جو کیا ہے لاجواب ہے، لیکن اس میں اگر یوں ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ کبھی بھی اسے یہ نہ کہیں کہ بیٹا یہ تو آپ نے سراسر غلط کر دیا،
मैंने तो ऐसे कहा नहीं, आपने तो मेरे काम का कबाड़ा कर दिया, मेरे प्रोजेक्ट का आपने सत्यानाश कर दिया। अगरचे उसने 8, 10, 15, 20% सही किया होता है, लेकिन फिर भी हमारा ये रवैया जो है उसे डिमोटिवेट कर देता है। उसका जो अच्छा काम है उसको एप्रिशिएट करें और उसके बुरे काम की इस्लाह कर दें कि ये जो आपने किया है इसको इस तरह करें। और उसके बाद अगला आता है कि आप इस मुताल्लिक़ के जो टूल्स हैं, बेहतर से बेहतर टूल्स हैं, उस पर मालूमात रखें और अपनी टीम को बाकायदा ट्रेनिंग में उन चीज़ों की आगाही देते रहें। प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए डेली बेस मीटिंग हो, चाहे वो प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले हो, चाहे वो प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद हो, लेकिन डेली जिस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है उस प्रोजेक्ट के हवाले से आप प्रोजेक्ट के जो डेली बेस टास्क है उनको मुकम्मल करने के हवाले से गुफ्तगू करें कि हमने आज के दिन में क्या काम किया, क्या टास्क मुकम्मल हुआ है और कल की प्लानिंग क्या है। तो उस दिन की जो वर्किंग है उसको चेक करना है और अगले दिन की प्लानिंग करनी है। तो आपके प्रोजेक्ट के लिए ये 5-7 चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये मुईन और मुआविन साबित होंगी और आपका प्रोजेक्ट इंशाल्लाह बर वक्त मुकम्मल होगा। याद रखें, पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग फील्ड में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कमज़ोरी महसूस की जा रही है वो ये है कि यहाँ के फ्रीलांसर्स टाइम पर काम नहीं देते। जब आपसे वो प्रोजेक्ट ले लेते हैं तो उस प्रोजेक्ट को इतना ढीला छोड़ देते हैं कि आपको टाइम पर वो प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं मिलता है, जिसकी वजह से गैप आता है और गैप आने की वजह से कॉल्स का ना उठाना, मुख्तलिफ बहाने तराशना, लैम एक्सक्यूज़, इस तरह की चीज़ें चलती हैं और कस्टमर और उसके दरमियान में अच्छा बना बनाया जो ताल्लुक़ होता है वो ख़त्म हो जाता है और उस ताल्लुक़ से मज़ीद कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती है, मज़ीद कोई प्रोजेक्ट भी नहीं मिलता है और ना ही वो किसी को रिकमेंड करता है। यार बंदा तो अच्छा है, काम तो अच्छा कर लेता है, लेकिन इसके अंदर ढीलापन बहुत ज़्यादा है, कभी इसने मुझे टाइम पे काम नहीं दिया। जब ये चीज़ आ जाती है तो वो आपके बिजनेस की नाकामी की पहली सीढ़ी है। याद रखें, अगर ये आदात हैं तो फिर बिजनेस नाकामी की तरफ फैलेगा, लेकिन इन पॉइंट्स पर अगर कंट्रोल कर लिया गया तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ कामयाबी के इम्कानात रोशन हैं। अल्लाह ताला आपको तरक्की अता फरमाए। आज तक के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।